ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ بچے، عورتیں چیخنے لگیں گے کہ سورج کدھر ہے؟ تو 3 راتوں کے یعنی 36 گھنٹے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، سرخ پیلا، تھوڑا سا اوپر جائے گا، پھر غروب ہو جائے گا۔ تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج تو جس کو بھی کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہے گا یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے، لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گی۔ جو کفر پر ہے اسلام اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم سعی کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھپ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کر گرا رہا ہے۔ جب بیت اللہ ٹوٹے گا، یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ آنے جانے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی۔ ابھی آپ اس آبادی کو دیکھیے، پھر حج میں آبادی کو دیکھیے۔ تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو خدا چاہے زلزلے سے ختم کر دے۔ پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا۔ صرف اہل ایمان، کافر نہیں، تو اس کے 1 ہفتے بعد تمام اہل ایمان مر جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے۔ وہ سڑکوں پر اس طرح فحاشی کر رہے ہوں گے جیسے جانور فحاشی کرتے ہیں۔ پھر اللہ اس نظام کو زیرو کر دے گا۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی کہ اتنا بڑا سسٹم ایک پتھر بھی نہیں رہے گا؟ کون سی طاقتیں آئیں گی جو سب کو فنا کر دیں گی؟ جب تک ایک آدمی بھی ہے کلمہ پڑھنے والا قیامت نہیں آئے گی، بلکہ جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر جب چاہے اللہ قیامت لائے گا۔ پھر جہاں جہاں مسجدیں ہوں گی سب اوپر اٹھ جائیں گی، مسجدیں اڑتی اڑتی مکہ پہنچیں گی۔ جب ساری دنیا کی مسجدیں مکہ پہنچیں گی، پھر بیت اللہ کی مسجد جتنی بھی بڑی ہو جائے اکھڑ جائے گی۔ ساری مسجدیں اڑ کر مسجد نبوی میں پہنچ جائیں گی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ساری مسجدیں بیت اللہ پہنچیں گی تو وہاں کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دیں گے۔ جب ساری مسجدیں وہاں پہنچ جائیں گی تو بیت اللہ کہے گی السلام علیکم، پھر سب مسجدیں مل کر مسجد اقصی پہنچ جائیں گی۔ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصی کے اوپر ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گیا، مسجد اقصی لے گیا، وہاں سے پھر اوپر لے گیا۔ پھر یہ ساری مسجدیں مسجد بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی پہنچیں گی، جو کہ فلسطین میں ہے۔ پھر ان سب کو اللہ جنت میں اٹھا کر لے جائے گا۔
اور پھر سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی، دنیا میں 71% سمندروں کا پانی ہے اور 29% خشک زمین ہے، تو جب ان میں آگ لگے گی تو اس کے شعلے کہاں تک جائیں گے؟ تو انسان اتنا سخت جان ہوگا کہ یہ سارے منظر دیکھے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ اللہ چاہتا تو ایک جھٹکے میں موت دے دیتا، مگر اللہ عذاب دکھائے گا ان کو۔ سورج سیاہ ہو رہا ہے، ستارے بے نور ہو رہے ہیں، پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے ہیں، جانور بے قابو ہو کر بھاگ رہے ہیں، جنگل کے جانور بھاگ کر لوگوں کی طرف آ رہے ہیں۔ جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے سارے مٹی ہو کر گر پڑیں گے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے۔